فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی یہ آج کی چوتھی مجلس ہے، اور پہلی ہی تاریخ سے آپ حضرات کے سامنے میں قرآن مجید کے سورہ النحل کی ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کرتا چلا آ رہا ہوں، جس آیت کے ذیل میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے اپنی کتاب کو، اپنے کلام کو ذکر قرار دیا، اور اس ذکر کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ ہم اور آپ وہ تمام لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو نبی برحق مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو ائمہ معصومین مانتے ہیں، بلکہ پوری ملت مسلمہ کو اس قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ قرآن خود دعوت تفکر دے رہا ہے، قرآن تدبر کی دعوت دے رہا ہے، تعقل کی دعوت دے رہا ہے۔ جگہ جگہ آیتوں کے ذریعے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے پوچھا جا رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تم تعقل کیوں نہیں کرتے ہو۔ یہ بار بار تفکر پر زور دینا اور تدبر پر زور دینا اور تعقل پر زور دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن کے دامن میں جواہرات علمی ہیں، جو قرآن کے سینے میں راز و رموز ہیں، جو قرآن میں فضائل آل محمد کے خزانے ہیں، وہ صرف تلاوت سے حاصل نہیں ہوں گے بلکہ تفکر سے حاصل ہوں گے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ اب بہت اہم گفتگو کا سلسلہ چوتھے منزل میں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ حضرات پہلے ہی دن سے توجہ بھی فرما رہے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں کہ قرآن فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ تفکر کرو، غور کرو۔ تلاوت سے ثواب مل سکتا ہے، مگر تفکر بہت ضروری ہے۔ اس لیے تفکر ضروری ہے۔ ایک جملے کو آج کی بہت خاص گفتگو ہے، انشاءاللہ جناب سیدہ نے چاہا تو ایک خاص بات، ایک خاص پیغام آپ کے ذہنوں تک پہنچے گا کہ یہ تفکر اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن کی صرف تلاوت کریں گے تو ہم صرف ان آیتوں تک محدود رہیں گے جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں اور والناس پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم صرف تلاوت کریں گے تو صرف ان آیتوں تک ہم محدود رہیں گے کہ جو 114 سوروں کے سینے میں ہیں،
جو قرآن کے کاغذ کے اوپر تحریر ہیں، جو حافظوں میں محفوظ ہیں، جو قرآن کے دامن میں محفوظ ہیں، ہم صرف، اور غور سے سنیے گا، صرف ان آیتوں تک محدود رہیں گے جو 6666 کہلاتے ہیں۔ ظاہر قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، لیکن اگر آپ تفکر کیجئے، آپ غور کیجئے، تو آیتوں کے سینوں میں بھی آیتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، صرف وہی آیتیں نہیں ہیں جو قرآن کا جز ہیں۔ میں بہت اعتماد اور اعتبار کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہا ہوں، صرف وہی آیتیں نہیں ہیں جن کی تعداد 6666 ہے، بلکہ جب آپ ان آیتوں کو پڑھیے گا تو ان آیتوں میں بھی آیتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ آیت اعلان کر رہی ہے کہ کچھ آیتیں زمین میں بھی ہیں جو اہل یقین کے لیے ہیں۔ فرمائیے گا، پوری توجہ فرمائیے گا، فِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کچھ آیتیں وہ بھی ہیں جو زمین میں ہیں اور اہل یقین کے لیے ہیں۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا، اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ ابھی دیکھیں دور موسیٰ میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے جب موسیٰ کو بھیجا تو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا۔ قرآن میں جہاں خانہ کعبہ کا ذکر ہو رہا ہے وہیں اعلان ہو رہا ہے فیہ آیات بینات، کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کعبے کے چاروں طرف بھی آیتیں ہیں اور کھلی ہوئی آیتیں ہیں۔ نبی کو معراج پر بلایا گیا، اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کہ ہم نے اپنے نبی کو معراج میں آیت کبریٰ دکھانے کے لیے بلایا۔ اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، پوری توجہ۔ دیکھیے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بہت دلچسپی سن رہے ہیں، بزرگ ہمارے علماء تو ہمارا حوصلہ بڑھاتے۔ بہت خاص گفتگو ہے آج آپ کی خدمت میں، بھائی تمہید آپ بڑے غور سے سن لیں۔ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، کچھ وہ آیتیں ہیں جو سوروں کا جز ہے، اور کچھ وہ آیتیں ہیں جن کا آیتیں ذکر کر رہی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کچھ وہ آیتیں ہیں جن کا آیتیں ذکر کر رہی ہیں، انہیں آیات کہا جا رہا ہے۔ اب جب آپ تفسیر قرآن پڑھیں اور احادیث معصومین پڑھیں تو قرآن میں جہاں جہاں لفظ آیات آیا ہے تو آیات سے مراد وہ آیت نہیں ہے جو قرآن کے کاغذ پر لکھی ہے۔ تفسیروں میں ہے کہ ہم جن کو معجزات کہتے ہیں انہی کو قرآن آیات کہتا ہے۔ صلوات کا سہارا دے محمد والے ہم۔ بھائی پوری توجہ فرمائی، پورے قرآن میں آپ کو لفظ معجزہ نہیں ملے گا، لفظ معجزہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، بسم اللہ سے لے کے والناس تک آپ ایک ایک آیت پڑھ لیجئے، کہیں پر لفظ معجزہ نہیں ہے۔ قرآن میں معجزات کو معجزات نہیں کہا ہے، قرآن میں معجزات کو آیات کہا ہے۔ جیسے قرآن میں لفظ معجزہ نہیں ہے، معجزوں کو آیات کہا ہے، ویسے ہی قرآن میں لفظ معراج نہیں ہے، معراج کو قرآن نے سیر کہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا۔ ایسا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت خاص بات ہے، بالکل اچھوتی بات ہے جناب سیدہ کے صدقے میں جو آپ تک پہنچانا ہے۔ قرآن میں لفظ معراج نہیں آیا ہے، معراج کو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ ہم اپنے بندے کو سیر پر لے گئے۔ یہ وہاں جانا تمہارے لیے معراج ہوگا، ہمارے نبی کے لیے تو سیر ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
متوجہ رہیے گا پوری طرح سے. تو قرآن میں معراج کو معراج نہیں کہا گیا ہے. قرآن میں معراج کو کہا گیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ خدا جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا. قرآن میں معجزوں کو معجزہ نہیں کہا گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ کو معجزوں کے ساتھ بھیجا، آیات کے ساتھ بھیجا گیا. اب یہ قرآن کی لینگویج اور ہے، مسلمان کی لینگویج اور ہے. تو جمائیے گا، قرآن میں جس کو آیات کہا ہم اسے معجزات کہتے ہیں. قرآن نے جسے سیر کہا ہم اسے معراج کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے آیات کہا ہم معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے سیر کہا ہم معراج کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، یعنی معصومین نے بتایا کہ آیات کچھ اور نہیں ہے، معجزات ہی کا نام آیات ہے. انہوں نے بتایا معراج کچھ اور نہیں ہے، سیر ہی کا نام معراج ہے. بھائی معصوموں نے بتایا کہ تم جسے معجزہ کہتے ہو قرآن اسے آیات کہتا ہے، تم جسے معراج کہتے ہو قرآن اسے سیر کہتا ہے. اب جس قرآن میں لفظ سیر ہے معراج نہیں، لفظ آیات ہے معجزات نہیں، اسی قرآن میں ایک لفظ ہے لفظ طٰہٰ، لفظ یاسین. اسی قرآن میں صراط مستقیم بھی ہے، نبأ العظیم بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، مرج البحرین بھی ہے، لؤلؤ والمرجان بھی ہے. پوری توجہ فرمائیے گا. بھائی یہ بھی قرآن کی لفظ ہے، اہدنا الصراط المستقیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی قرآن میں لفظ طٰہٰ ہے، اسی قرآن میں لفظ یاسین ہے، اسی قرآن میں لفظ صراط مستقیم ہے. آخری آدمی تک توجہ. اسی قرآن میں لفظ نبأ العظیم ہے، اسی قرآن میں لفظ لیلۃ القدر ہے. اب جن معصوموں نے بتایا کہ آیات کچھ اور نہیں، معجزوں کا نام ہے، جن معصوموں نے بتایا کہ سیر کچھ اور نہیں، معراج کا نام ہے، کتابیں دیکھیے اور گواہی دیجئے، انہی معصوموں نے بتایا طٰہٰ کچھ اور نہیں، نبی کا نام ہے. اور جو فرمائیے گا یاسین کچھ اور نہیں، نبی کا نام ہے. صراط مستقیم کچھ اور نہیں، علی کا نام ہے. نبأ العظیم کچھ اور نہیں، علی کا نام ہے. لیلۃ القدر کچھ اور نہیں، سیدہ کا نام ہے. ارے لولو و مرجان کچھ اور نہیں ہے، حسن حسین کا نام. پوری توجہ رکھیے گا. مولا سلامت رکھے آپ کو. دیکھیں اس طرح سے مشکل سی بات ہے لیکن مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہوگی. بہت اہم گفتگو ہے آج کی. کل بھی انشاءاللہ اس موضوع کو اختتام پر پہنچانا ہے، مگر آج آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے. بھائی معصومین کی تفسیر میں ہے کہ طٰہٰ نبی کا نام ہے، صراط مستقیم مولا علی کا نام ہے. چوتھے امام سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ اپنے دادا مولا علی کا کچھ فضائل بیان کیجئے. تو چوتھے امام نے مولا علی کے فضائل سنانا شروع کیے. دیکھیں کتنا خوش قسمت آدمی تھا. کتنا خوش قسمت آدمی تھا کہ جس کے فضائل ہیں وہ بھی علی، اور جو سنا رہا ہے سناتے سناتے امام نے فرمایا کہ سنو، قرآن میں ہمارے دادا علی کا ایک نام ہے جو سب نہیں جانتے. کہا وہ کون سا نام ہے قرآن میں؟ تو امام نے سورہ توبہ کی
ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی اور ایک فقرے کی تکرار کی کہ وہ اذان من اللہ و رسول، کہ اللہ اس کے رسول کی اذان، اللہ اس کے رسول کی اذان۔ اس نے کہا حضرت آپ کے دادا کا نام کہاں ہے؟ فرمایا یہ اذان میرے دادا علی کا نام ہے۔ یہ اذان میرے دادا علی کا نام ہے۔ ارے اب کیا بحث ہے کہ اذان میں علی کا نام داخل ہے کہ خارج ہے؟ کیا بتایا؟ ارے اذان ہی علی کا نام ہے، علی ہی اذان کا نام ہے۔ اب یہ کیا قیامت ہے کہ اذان ہو اذان نہ ہو؟ سلامت رکھے آپ۔ تو عزیزوں بہت دیکھیں، بہت سی باتیں رائج ہیں، بہت سی باتیں رائج ہیں مگر جائز نہیں ہوتی۔ ایک یہ بات مشہور ہے صاحب، قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہے۔ کیوں نام نہیں ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ان کے قرآنی ناموں کا علم نہیں ہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ بھی اپنے بچوں کے دو نام رکھتے ہیں، ایک پکارنے والا نام، ایک اسکول والا نام۔ تو اللہ نے بھی دو نام رکھے ہیں، پکارنے والے اور ہیں قرآن والے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سنیے آزاد گرامی، ایسا مسئلہ نہیں کہ قرآن میں نام نہیں ہے، نام ہے۔ سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، نون کی قسم اور قلم کی قسم۔ بہت توجہ سنیے گا، نون کی قسم اور قلم کی قسم۔ اب تفسیریں پڑھیے اپنے علماء کی، جو اللہ نے قسم کھائی کہ نون کی قسم اور قلم کی قسم، تو علماء نے لکھا معصوم کی حدیثوں کے ذریعے کہ یہ نون نبی کا نام ہے، قلم علی کا نام ہے۔ دیکھیں، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ فرمایا یہ نون نبی کا نام ہے اور قلم مولا علی کا نام ہے۔ مولا علی ہے قلم۔ قلم کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث اول ما خلق اللہ القلم، بھائی قلم مولا علی کا نام ہے۔ اعلان ہوا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا، سب سے پہلے بنایا گیا قلم، اللہ نے قلم بنایا اور پھر قلم سے کہا کہ لکھ۔ سنیے آزانے گرامی، اب قلم نے لکھنا شروع کیا۔ کیا لکھا؟ اول کائنات سے آخر کائنات تک جو ہونا ہے وہ قلم نے لکھا۔ کتنے نبی دنیا میں آئیں گے؟ قلم نے لکھا۔ نبیوں میں رسول کتنے ہوں گے؟ قلم نے لکھا۔ رسولوں میں اولی العزم کتنے ہوں گے؟ قلم نے لکھا۔ کس کو کتنی روزی ملے گی؟ قلم نے لکھا۔ کس کا کیسا مقدر ہوگا؟ قلم نے لکھا۔ ایک ایک جملہ بہت خاص طور سے سنیے گا۔ جس نے لکھا اس کا نام ہے قلم، اور جس میں لکھا اس کا نام ہے لوحے محفوظ۔ صلوات بھیجے محمد پوری توجہ سنیے۔ صلوات باہواد بلند پڑھ دے محمد۔ سنے آزانے کے نام، انشاءاللہ آج آپ دعا دے کے جائیے گا۔ لکھنے والے کا نام ہے قلم، اور جس میں لکھا وہ ہے لوح محفوظ۔ یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ 1000 مرتبہ سنا ہوگا۔ مولا حسن مولا حسین نبی کے زانو کے ممبر پر بیٹھے ہوئے، وہ آسمان کو دیکھ رہے ہیں،
صحابہ نے پوچھا یہ بچے آسمان کیا دیکھتے ہیں؟ کہا آسمان نہیں دیکھتے، لوح محفوظ پڑھتے ہیں۔ لوح محفوظ کیا ہے بھائی؟ لوح محفوظ ہے اللہ کا ریکارڈ روم، یا یوں سمجھیے آسمان کے موبائل کا میموری کارڈ۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ اس سے آسان لفظوں میں تو نہیں سمجھا جا سکتا۔ لوح محفوظ میں سارا ریکارڈ ہے، اول کائنات سے آخر کائنات تک جو جو ہونا ہے وہ لوح محفوظ میں ہے۔ بھائی آخری آدمی تک توجہ، سارا علم لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ تک یہ علم قلم کے ذریعے پہنچا، اور یہ قلم میرا مولا ہے۔ بیدار ہوئیے گا، اس کا مطلب لوح محفوظ کو علم بعد میں ہوا، قلم کے پاس سارا علم پہلے تھا، اور یہ قلم علی ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ ممبر سے کیوں کہتے تھے پوچھو پوچھو جو کرتا۔ سلونی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ بھئی سارا علم تو لوح محفوظ میں قلم کے ذریعے گیا ہے، سب کچھ قلم نے لکھا۔ تورات میں کیا ہے؟ لوح محفوظ میں قلم نے لکھا۔ انجیل میں کیا ہے؟ لوح محفوظ میں قلم نے لکھا۔ زبور میں کیا ہے؟ لوح محفوظ میں قلم نے لکھا۔ قرآن میں کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ پر قلم نے لکھا۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا مگر قلم نے لکھ دیا۔ بھئی ایک جواب دے رہا ہوں میرے نوجوانوں، آخری آدمی کا توجہ، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا مگر قلم نے لوح محفوظ پر قرآن لکھ دیا۔ لوگ پوچھتے 13 رجب کو قرآن نازل ہوا نہیں، علی نے کیسے سنایا؟ ارے جو نازل ہونے سے پہلے لکھ چکا ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سنیے گا ابھی منزل آگے یار بھائی نوجوان یہاں سے اپنے مولا کے فضائل کا ایک انوکھا تبرک لے کے جائیں گے۔ قلم میرا مولا ہے، نون کی قسم، قلم کی قسم۔ اچھا کچھ باتیں دوستوں سے پتہ چلتی ہیں، کچھ باتیں دشمنوں کی حرکتوں سے پتہ چلتی ہیں۔ قلم میرا مولا ہے، یہ دشمن کی حرکت سے پتہ چلا، جیسے ہی نبی نے کہا قلم لاؤ ایک دشمنی آ گئی۔ ایک صلوات بھی پڑھ دے محمد والے محمد کو۔ آئیے اتھر بھائی ادھر نکل آئیے، ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ آئیے اتھر بھائی آجائے، سنیں ازان اگرام بھائی بہت خاص منزل ہے جہاں تک لے جانا، بہت خاص بات ہے۔ تو عزیزوں قرآن میں ان کے نام ہیں۔ اب جیسے قرآن میں معراج کو سیر کہا گیا، معجزوں کو آیات کہا گیا، ویسے ہی نبی کو طٰہٰ کہا گیا، مولا علی کو صراط مستقیم کہا گیا، جناب سیدہ کو لیلۃ القدر کہا گیا، مولا حسن مولا حسین کو لولو والمرجان کہا گیا۔ اب یہ قرآن کی لینگویج ہے، بات آیات پہ چل رہی تھی۔ قرآن میں معجزات کو آیات کہا، جناب موسیٰ کے لیے اعلان ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو، بھئی آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، آیات کے ساتھ بھیجا اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا، معجزوں کے ساتھ بھیجا۔ اچھا قرآن بھئی تفکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ لوگ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے۔ افضاء صاحب پہ غور کیجئے گا،
غور کیجئے گا، اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ کو آیتیں دے کے معجزے دے کے بھیجا، وَسُلْطَانِ مُبِین، اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ اچھا صرف جناب موسیٰ کو رسول بنا کے بھیجنے کا ذکر نہیں ہے، کس کی طرف بھیجا؟ قرآن نے کہا اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ بھائی آپ سمجھئے اختلاف کیوں ہے، لوگ غور ہی نہیں کرتے۔ بھائی جناب موسیٰ ایک گھر کے لیے نبی نہیں تھے، ایک گاؤں کے نبی نہیں تھے، پوری قوم کے نبی تھے، بھیجا سب کی طرف، نام تین کا لیا۔ فرعون کا نام آیا، حامان کا نام آیا، قارون کا نام آیا۔ بھائی بھیجا گیا سب کی طرف، یہ نام تین کے کیوں آئے؟ گمراہ بہت ہیں، نام تین کے کیوں آئے؟ بے دین بہت ہیں، نام تین کے کیوں آئے؟ کبھی ماضی میں مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ بھائی سمجھایا جا رہا ہے بے دین سب ہیں، مگر سب کی گمراہی کا سبب یہ تین ہے۔ سلوات پڑھے محمد والے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب قرآن بھی رافضی ہو گیا، کہہ دیجئے نا۔ تو عزیزان گرامی، آیات بہت اہم گفتگو ہے، میں ذہن کو آپ کے ہلکے کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آپ کے ذہن میرے ذہن سے جڑے رہیں، وہ کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھاؤ۔ اب قرآن میں آیتوں میں آیات کا ذکر ہے، پھر جہاں سورہ آل عمران میں کعبے کا ذکر ہے، کعبے کو بیت اللہ کہا گیا، کعبے کو ہدایت کا مرکز کہا گیا۔ مکے کا ذکر ہوا، مکے کو بکہ کہا گیا، مکے کو بکہ کہا گیا۔ وہی مولانا مہدی افتخاری صاحب قبلہ تصدیق فرمائیں گے، اعلان و فیہ آیات بینات، کہ اس میں آیات بینات بھی ہیں۔ کس میں؟ کہ کعبے کے چاروں طرف آیات بینات ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ غور سے سنیے گا، فیہ آیات بینات، کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اب حدیثوں کے مطابق علماء نے لکھا یہ آیات بینات کیا ہیں؟ تو سنگ اسود کو آیت کہا گیا، مقام ابراہیم کو آیت کہا گیا، آب زمزم کو آیت کہا گیا۔ یہ بھی آیتیں ہیں، دیکھیں تلاوت نہ کرنے سے صرف انہی آیتوں تک جڑا رہے گا۔ ہمارے بھائی تفکر بتا رہے، حدیث بتا رہی ہے کہ سنگ اسود بھی آیت ہے، مقام ابراہیم بھی آیت ہے، آب زمزم بھی آیت ہے، سنگ اسود آیت ہے، نشانی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ روز محشر گواہی دے گا۔ سنگ اسود بھی آیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نشانی ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ روز محشر گواہی دے گا، گواہی دے گا۔ اب دعویٰ ہے کہ گواہی دے گا، اب کیسے گواہی دے گا؟ چوتھے امام نے قریب آ کے بتایا، تو جو ہمارے یہاں چوتھے امام کی امامت کی گواہی دی، تو جو امام کی امامت کی گواہی دے وہ بھی آیت ہے۔ اچھا اب آئیے مقام ابراہیم، اسے بھی آیت کہا گیا، مقام ابراہیم بھی آیت ہے، اور مقام ابراہیم کے لیے قرآن میں حکم ہے کہ اسے مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم مصلی ہے، تھکے تو نہیں آپ؟ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ایک پتھر ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم، اس کو مصلی قرار دیا گیا ہے، اور اسے آیت کہا ہے۔ آیت کہا ہے کیوں؟ کہ اس پر قدم رکھ کے ابراہیم نے کعبہ بنایا، تو جو ابراہیم کے قدموں کے نیچے آ گیا،
فرما رہے ہیں وہ آیت ہو گیا. اس کا مطلب امام کی شان یہ ہوتی ہے کہ امام کے قدموں کے نیچے جو ہو وہ آیت ہے. آپ سمجھے علی کے قدم نبی کے کاندھے پر کیوں ہے؟ سنیے گا, بالکل اجھوتی گفتگو ہے. آج تک میں نے کہیں نہیں پڑھا, پہلی بار یہاں پڑھ رہا ہوں. اسے کہا گیا ہے مصلی. مصلی جو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نیچے آ جائے وہ مصلی ہے. ارے کیا کہنا ان دماغوں کا جو خلیل کے قدموں کے نیچے آئے اسے مصلی مانتے ہیں, اور جو حبیب کے ہاتھوں کے اوپر آ جائے. اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نیک اس سے بہتر ہو آخر آدمی تک. واہ واہ. لیکن مولا سلامت رکھے پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کرنا ہے. یہ ذہن میں ہے نا کہ قرآن میں صرف 6666 آیتیں نہیں ہیں. قرآن میں آیات کا ذکر بھی ہے, آیات بینات کا ذکر بھی ہے, آیت کبریٰ کا ذکر بھی ہے جو معراج میں نبی کو دکھائی گئی. یہ کیا ہے آیات بینات؟ سنگ اسود آخری آدمی تھا خدا کے لیے, یہاں میرا ساتھ دیجیے گا, یہی نتیجہ ہے. سنگ اسود آیت, مقام ابراہیم آیت, آب زمزم آیت. مجھے بتائیے یہ جتنی آیتیں ہیں یہ کعبے کے باہر ہیں یا کعبے کے اندر؟ کیا سنایا؟ سنگ اسود کعبے کے باہر, آب زمزم کعبے کے باہر, مقام ابراہیم کعبے کے باہر. تو جو کعبے کے باہر ہو وہ آیتیں ہیں, تو جو 13 رجب کو کعبے کے اندر ہو. نہیں ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے. جو 13 رجب کو کعبے کے اندر ہو وہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا جو کعبے کے باہر وہ آیات بینات. اے علی آپ کعبے کے اندر آپ کیا ہیں؟ سینے بہا رکھا, فرمایا انا آیت اللہ الکبریٰ. صلوات بھی محمد و آل محمد. کیا ٹائم کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ. دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ نے 5 منٹ توجہ سن لیا تو آج میں آپ کو اس منزل پر پہنچاؤں گا کہ یہ مجلس یادگار ہو جائے گی. فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ, میں آیت کبریٰ ہوں. ہمارے تمام علماء متفق ہیں اس پہ. سارے علماء مانتے ہیں کہ مولا علی آیت کبریٰ ہے. سب سے بڑی اللہ کی آیت مولا علی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ناطق نے کہا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ, خدا کی قسم میں آیت کبریٰ ہوں. یہ قرآن ناطق نے کہا. اب قرآن صامت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
کہ نبی کو جو معراج پر بلایا گیا، کیوں بلایا گیا؟ آیت کبریٰ دکھانے کے لیے۔ بھائی سنیے گا، ابھی بات کہاں یہ جناب سیدہ کے صدقے، ان کے بچوں کی ڈیوریوں پر زبان رگڑ رگڑ کے پڑھتا ہوں میں۔ کیوں بلایا گیا؟ آیت کبریٰ دکھانے کے لیے، یعنی مولا علی کو دکھانے کے لیے معراج پر بلایا گیا۔ میں کہوں گا ارے بھائی، نبی کو معراج پر بلایا گیا صرف مولا علی کو دکھانے؟ ارے وہ تو بچپن سے گود میں دیکھ چکے، پہلو میں دیکھ چکے، نماز میں دیکھ چکے، خانہ کعبہ میں دیکھ چکے۔ بھائی یہ آیت کبریٰ علی ہیں، وہاں کو دکھایا گیا۔ بھائی نبی نے کیا دیکھا نہیں؟ سب سے پہلے تو نبی نے دیکھا، اور سب سے پہلے نبی کو مولا علی نے دیکھا۔ بھائی مولا علی 13 رجب کو کعبے میں آئے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے سرکار سید الملت پڑھتے تھے، یہ نقطہ سنیے گا آپ۔ وہ ایک مجلس پڑھتے تھے، اجاز ماموں جو حضرات گواہی دیں گے، جو موجود رہے ہوں گے اس زمانے میں وہ جانتے ہوں گے، ماسٹر صاحب سرکار سید الملت ایک مجلس پڑھتے تھے لکھنؤ میں سے، شہدرے کی مسجد پہ، شہدرے کی مسجد پہ پڑھتے تھے۔ ان کا ایک نقطہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ پڑھتے تھے کہ جب مولا علی دنیا میں آئے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے ان کو کپڑے کے خیمات میں لپیٹا۔ خیمات ایک کپڑا ہوتا ہے جس میں بچے کو لپیٹ کے باندھ دیا جاتا ہے، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو خیمات میں لپیٹا۔ تو جیسے ہی خیمات میں لپیٹا، مولا علی نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دوسرے خیمات میں لپیٹا، مولا نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تیسرے خیمات میں لپیٹا، 7 مرتبہ خیمات میں لپیٹا اور مولا نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سرکار سید الملت پڑھتے تھے کہ یا علی یہ خیمات کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیے؟ آواز دے کہ احمد تو دیکھ نہیں رہا ہے، میں آتے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، خیمات پھاڑ کے بتا رہا ہوں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ سنیے گا اللہ نے گرامی، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سنیے سنیے اللہ نے گرامی، آج تاخیر ہو گئی ہے مجلس میں، لہذا شروع کئے بجے ہو اس سے مطلب نہیں، ختم 10 بجے ہونا ہے، اس سے مطلب ہے۔ اور کل کی مجلس بھی سنیے آزان گرامی، بس ایک خاص منزل تک پہنچانا ہے، آج کی مجلس کا نتیجہ دینا ہے آپ کو۔ تو بی بی نے فرمایا کہ جب سے دنیا میں آنکھیں نہیں کھولی، جیسے ہی نبی کو گود میں دیکھا، نبی کی گود میں آئے آنکھیں کھول لی، فوراً آنکھیں کھولی، مولا علی نے نبی کو دیکھا، نبی نے مولا علی کو دیکھا۔ تو بھئی جس کو بچپن سے دیکھ رہے ہوں، گودوں میں اٹھا اٹھا کے دیکھا، جھولا 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 کے دیکھا، اسے دکھانے کے لیے وہاں بلایا گیا۔ آواز آئے کہ سمجھو بھائی وہاں پر علی کا ظاہر نہیں دکھایا، علی کا باطن دکھایا۔ بھائی زمین پر علی جو ہیں وہ اور ہیں، معراج پر جو ہیں اور سمجھانے، دیکھو یہ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ بھی زمین پر رہ کے سمجھ نہیں سکتے کہ علی کیا ہے۔ بھائی سنیے، جہاں میں لے جا رہا ہوں آپ کو، تم علی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تم علی کو سمجھنا چاہ رہے ہو، ہم بتا رہے ہیں علی کو سمجھنا ہے تو علی کے سمجھنے کا راستہ معراج ہے۔ ابھی کہاں، کیا جناب سیدہ کیا کرم کرتی ہیں مجھ پہ،
سنیے گا، تمہیں علی کو سمجھنا ہے، علی کو سمجھنا ہے تو معراج پاؤ، معراج پاؤ، معراج پاؤ۔ پالنے والے میں ہوں معراج، میں کیسے معراج پاؤں؟ آواز دیا صلاۃ ہو معراج المومن۔ تمہیں معراج بجانا ہے، مصلی پہ آؤ، یہ تمہارے لیے معراج ہے۔ علی کو سمجھنا ہے تو یہ تمہاری معراج ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نماز کو واجب کیوں کیا گیا؟ بغداد بنانے کے لیے نہیں، عارف علی ابھی نہیں، ابھی کہاں حاضری، ابھی کہاں، ابھی کہاں؟ بوٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اہل بیت کی گلی کے سب کے سامنے پھینک دوں، تب بھی ان کے احسانات کا ایک جز بھی ادا نہ ہوگا۔ سنیے، الصلاۃ معراج المومن، علی کو سمجھنا ہے تو ہم نے نماز کو معراج بنایا۔ آؤ نماز پڑھو، علی کو سمجھو۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ دیکھیں معراج یوں ہی نہیں کہا گیا ہے، نماز یوں ہی نہیں کہا گیا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ نبی نے فرمایا میں معراج پہ گیا، میں معراج پہ گیا، جب منزل خطاب تک پہنچا کہ گفتگو ہو، منزل خطاب گفتگو ہو، تو آواز قدرت آئی میرے حبیب میرا نام لے۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے بسم اللہ کہا، بسم اللہ قرآن کے سوروں کا جز بن گئی۔ آواز آئی میری حمد کر، کہ میں نے سورہ الحمد پڑھا۔ کہ میری توحید بیان کر، کہ میں نے سورہ توحید پڑھا۔ کہ جیسے ہی سورہ توحید پڑھا اللہ کے نور کا جلوہ دیکھا، کہ احتراماً میں رکوع میں جھک گیا۔ میں نے رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ کہ جیسے ہی میں کھڑا ہوا آسمانوں سے فرشتوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے کہا سمع اللہ لمن، صلوات بھیجو محمد علیہ۔ کہ میں نے کہا، کبھی میں سجدے میں گیا، اللہ کا نور نظر آیا، نور پہ نور نظر آیا، میں سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کہ پھر میں نے سر اٹھایا اور نور نظر آیا، پھر میں سجدے میں گر گیا۔ کہ میں بھی کھڑا ہوا، یہ ایک رکعت ہو گئی۔ پھر میں نے دوسری رکعت یہی پڑھی، فرمایا یہ معراج کی نماز ہے جو یہاں پر واجب کی گئی۔ اس کا مطلب نماز میں وہی ہے جو معراج میں ہے۔ سننا میرے نوجوانوں، بھائی نماز میں وہی پڑھا جاتا ہے جو نبی نے معراج میں پڑھا۔ انہوں نے سورہ ہم پڑھا، سورہ ہم پڑھا جاتا ہے۔ سورہ توحید پڑھا، سورہ توحید پڑھا جاتا ہے۔ وہاں دوسری رکعت میں ہم کے بعد سورہ ننزل نہ پڑھا۔ بھائی میرے گھر میں رکھی حیات القلوب، ابھی چلیے آپ میں ابھی دکھا دوں گا، سورہ ننزل نہ پڑھا جاتا ہے۔ تو نماز ہے معراج، اسی لیے نماز میں وہی ہوتا ہے جو معراج میں ہوا۔ وہاں سورہ رحم یہاں بھی ہے، وہاں سورہ توحید یہاں بھی ہے، وہاں رکوع یہاں بھی ہے، وہاں سجدہ یہاں بھی ہے۔ تو نماز معراج تب ہے کہ جو وہاں تھا وہ یہاں ہو۔ تو بھیا وہاں علی بھی تو تھا، علی بھی تو تھا۔
آذان گرامی. گھڑی بتاؤ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو بھائی نماز کو معراج رکھو. جو نبی نے پڑھا وہ بھی نماز میں رہے اور جو نبی نے دیکھا. بھائی نماز مومن کی معراج ہے. معراج نہیں ہے، معرفت علی کا دروازہ ہے. اسی لیے علی نے کہا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز. مومن کی نماز. بس عزیز ہو، اب جو یہ سنا ہے یہاں پر ابھی تو غور کرنے میں بھی بہت دماغی کسرت کرنا پڑی ہوگی نا کہ ایک ایک لفظ غور سے سن لے. دوبارہ سنیے گا اس کو. ماشاءاللہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. اور سنیے، خوب سنیے، اس پہ عمل کیجیے. بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو سنتے ہیں اور سننے کے لیے نہیں سنتے، مجلسوں میں پڑھنے کے لیے سنتے ہیں. بھائی پڑھیے، مولا کے فضائل میں پڑھیے، لیکن مولا کی طرف مانگیے، چوری نہ کیجیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو بہرحال کل آخری مجلس ہے. آپ حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے یوں تو ہر لمحہ محبتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس سال خاص کر کے میری آواز شکستہ تھی. آپ حضرات کی دعاؤں اور آپ حضرات کی دواؤں کی بدولت آج آواز کھلی ہے. کل آخری مجلس ہے. جناب سیدہ ان محنتوں کو قبول کریں. جیسے تو مسلسل ہوتی رہیں گی. 26 محرم سے 30 محرم تک برادرم آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ دین اور خواتین. صلوات پڑھے محمد والے محمد کے موضوع پر خطاب کریں گے. اور ڈاکٹر سعد عباس صاحب کیا 20 محرم سے نا اگلے بھائی 20 سے 24 یا 21 سے 25. بہرحال آپ تصدیق کر لیجئے گا. ڈاکٹر سعد عباس صاحب کے عزاخانے میں قول اور فعل کے عنوان کے اوپر خطاب کریں گے. اس میں بھی شرکت گزارش ہے. 25 محرم کو بلاؤ میں بھی مجلس ہے اور دیگر مومنین کے یہاں بھی اگر کچھ بیان کوئی اعلان چھٹ گیا ہو مجھ سے تو مجھے معاف کیجیے گا. ساری مجلسیں اس میں جائیے. کل آخری مجلس ہے. گزارش یہ ہے کہ میں خود منتظمین سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت پہ کوشش کی جائے شروع کرنے کی. لیکن اس سال 8:30 کے بجائے 8:45-9 بجے بیٹھ رہا ہوں ممبر پر. لیکن کل کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ 8:45 بجے تک ممبر کے اوپر آ جاؤں. اس لیے بھی کوشش کرتا ہوں کہ مومنین صبح سے مجلسوں میں رہتے ہیں، عزادار ہیں، عزاداروں کو کوئی زحمت نہ ہو، سب اپنے وقت کے اوپر اپنے گھر پہ پہنچ جائیں. لیکن عزاداروں کا بہت بڑا مرتبہ ہے، رونے والوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اس لیے بھی ہے کہ سیدہ کی دعا بھی ہے اور اس لیے کہ یہ آنسو دوا بھی ہے. دوا ہے، دوا ہے. چھٹے امام نے فرمایا ہے جب کوئی ہمارے جد مظلوم کے غم میں روتا ہے تو ہماری دادی سیدہ کی مدد کرتا ہے. یہ آنسو دوا ہے. ایک عالم دین نے مولا حسین کو خواب میں دیکھا کہ آپ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. پورے تنے اتھر پر آپ کے زخمی زخم ہیں. انہوں نے حضرت کو سلام کیا. حضرت سے پوچھا حضرت یہ زخم کہ صرف تیروں کے زخم نہیں ہیں، یہ ہماری گود کے پالوں کے زخم بھی ہیں، یہ غم کے زخم بھی ہیں. دوسرے دن وہ عالم دین جاگے مولا حسین کی مجلس کی. ظاہر سی بات ہے خواب میں آقا کو دیکھا، کیسی مجلس ہوئی ہوگی. لوگ بیتاب ہو کے روئے. انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے. اب جو دیکھا تو سارے زخم مٹ چکے ہیں، لیکن ایک ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہیں. آواز دی آقا یہ سارے زخم کیسے منتقل ہو گئے کہ جو عزادار مجلس میں روئے تھے ان کے آنسوؤں نے میرے زخم بھر دیے. کہا آقا یہ ایک ہاتھ جو کمر پر رکھے ہیں وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے.
فرمایا یہ درد کبھی نہیں جانے والا، یہ درد کمر میرے عباس کا درد ہے، یہ درد جگر میرے اکبر کا درد ہے۔ ہمارا سلامت رکھیں آپ۔ آج ابھی مرثیہ میں جناب علی اکبر کے مصائب ہوئے۔ اچھا ہے کہ آج شب جمعہ نہیں ہے، کل انجمن ظفر الایمان ابھی مجلس کے بعد نوحہ خوانی کرے گی، ورنہ شب جمعہ ہوتی تو میں جناب علی اکبر کے مصائب نہ پڑھتا، اس لیے کہ ملا عباس آخوند کربلا معلیٰ گئے، ان کے ساتھ زائرین بھی تھے، قبر مولا حسین پر پہنچے تو آپس میں گفتگو ہوئی کہ کس کے مصائب پڑھے جائیں، تو ملا عباس آخوند نے کہا کہ شہزاد علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں۔ مصائب جناب علی اکبر کے ہوئے، نوحہ بھی جناب علی اکبر کا ہوا، بے پناہ گریہ ہوا، زائرین اپنے اپنے مقام پر واپس لوٹے۔ رات میں مولا حسین کو عباس آخوند نے خواب میں دیکھا، آواز دے کہ عباس آخوند تم نے یہ کیا کیا؟ کہا آقا مجھ سے کیا ہو گیا؟ کہا تم نے ہماری قبر پر شب جمعہ ہمارے اکبر کے مصائب پڑھ دیے۔ کہا آقا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا خبردار شب جمعہ ہماری قبر پر اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہا آقا سبب کیا ہے؟ کہا شب جمعہ ہماری اماں ہم سے ملنے کے لیے آتی ہے، تم تو مصائب پڑھ کے چلے گئے، مگر ہماری ماں کبھی اٹھتی تھی، کبھی گر جاتی تھی، کبھی اٹھتی تھی۔ اللہ ماشاءاللہ، آواز بولو علی اکبر، ہم شکل پیغمبر، وہ علی اکبر کہ جناب ام لیلہ کہتی ہے کہ جب جناب علی اکبر دنیا میں آئے تو کہا میں دیکھتی تھی کہ رات میں کوئی علی اکبر کو جھولا جھولاتا تھا، کہ میں قریب پہنچی کہ دیکھوں یہ کون ہے، تو دیکھا کہ میرا والی علی اکبر کا بابا آقا حسین اپنے بیٹے کو جھولا جھولا رہے۔ کہ مجھے جھولا جھولانے پر حیرت نہیں ہوئی، مجھے حیرت اس پہ ہوئی کہ امام جھولا جھولاتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ بی بی کہتی ہے میں نے کہا آقا اتنا خوبصورت بچہ آپ رو کیوں رہے؟ قوم لیلا کربلا بتائے گی۔ اللہ ہوگا، لیکن مجھے معلوم ہے بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے، لیکن اس امید پر پڑھتا ہوں کہ ابھی اب جب رو کے باہر جائیں گے تو سبھی لوگ آزادار آپ کو پانی پلائیں گے۔ ہائے وہ 4 برس کی یتیمہ جدھر رونے کے بعد پانی نہیں پلایا گیا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوانے چھینے۔ جناب علی اکبر امام حسین کے ساتھ ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ ایک رات جناب علی اکبر نے خواب دیکھا، مولا حسین کے پاس آئے، کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا میرے لال کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا بابا میں نے خواب دیکھا کہ خون کا دریا ہے اور آپ خون کے دریا میں کمر کمر ڈوبے کھڑے ہیں۔ بابا میں نے دیکھا ایک تلوار آئی، آپ کا دائنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ بابا تھوڑی دیر گزری تھی ایک اور تلوار آئی، آپ کا بایاں ہاتھ نکل گیا۔ کہ میرے لال یہ خون کا دریا کربلا ہے۔ کہ بابا داہنا ہاتھ کہ تمہارے چچا عباس ہے۔ کہ بابا بایاں ہاتھ، امام چپ رہے۔ کہ بابا کیا یہ میں ہوں؟ کہ ہاں علی اکبر تم ہی ہو، مگر زور سے نہ کہو کہیں تمہاری ماں نہ سنے۔ وہ علی اکبر دیکھیے، میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ جو بنام مجلس عزاداروں میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے کہ جناب علی اکبر اول شہید ہوئے آخر میں شہید نہیں ہوئے، تو یہ جملہ ہے جناب علی اکبر کی زیارت میں کہ اول شہید، یہ جملہ ہے، لیکن اس کی تشریح یہ ہے کہ جیسے وہ ہم شکل پیغمبر ہے نا اپنے نانا کی شبیہ، تو پیغمبر نے خود فرمایا کنتو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان،
تو جیسے نانا نبی سب سے پہلے تھا مگر بھیجا سب سے آخر میں گیا، ویسے ہی شبیہ پیغمبر علی اکبر کو امام نے اجازت سب سے پہلے دی، لیکن جیسے ہی اکبر بڑھے کبھی حبیب نے روک لیا، کبھی سعید نے روک لیا، کبھی زہیر نے روک لیا، کسی نے جانے نہیں دیا۔ وہ علی اکبر، عباس کے کٹے ہوئے بازو آ گئے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے آ گئے، اور محمد خون میں نہا کے آ گئے۔ بیٹا باپ کے پاس بڑھا، بابا اللہ آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے، لیکن جن لوگوں کے جوان بیٹے موجود ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ امام معصوم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک شخص کے لیے سب سے اچھا منظر کیا ہوتا؟ فرمایا ہر شخص کے لیے سب سے اچھا منظر یہ ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو چلتا پھرتا ہوا دیکھے، کہ بیٹا ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا۔ کہ سب سے سخت منظر کیا ہوتا ہے؟ کہ سب سے سخت منظر یہ ہوتا ہے کہ اسی جوان بیٹے کا لاشا دیکھے۔ بیٹا آیا، بابا مجھے مرنے کی اجازت، ماتھے کو اپنی انگلیوں سے سہلایا، کہ میرے لال اپنی پھوپھی سے پوچھو، تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے۔ پھوپھی کے پاس گئے، پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا، آواز دی مرنے کی اجازت دوں؟ یہ بتاؤ مدینے میں جا کے سغرا پوچھے گی تو کیا بتاؤ؟ تو نے انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا۔ اصرار کرتے رہے، اجازت ملی، باپ نے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھایا، میدان جنگ میں آئے، بلا کا جہاد کیا، پیاس نے غلبہ کیا، باپ کے پاس واپس آئے، بابا پیاس مارے دے رہی ہے، کہ اپنی زبان ہمارے دہن میں ڈالو، زبان کو دہن سے نکالا، آواز دی اچھا بابا الوداع، یہ کہہ کے چند قدم چلے تھے کہ رک گئے، کہ میرے لال کیا بات ہے؟ کہ بابا آپ امام وقت ہیں، آپ مالک و مختار کائنات ہیں۔ کہا بیٹا، کہ بابا ابھی تھوڑی دیر پہلے خیمے سے نکلا تھا تو 4 برس کی بہن نے دامن پکڑا۔ بابا دل میں درد ہو رہا، شاید سغرا مجھے یاد کر رہی ہے، بابا دل تڑپ رہا ہے، شاید بہن مجھے یاد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب سیدہ آپ کو عظیم عطا، کہ بابا پانی نہیں مانگوں گا، بابا میں ایک بار بہن کی زیارت کرا دیجیے۔ کہا میرے قریب آؤ، اپنی انگلیوں کا آئینہ بلند کیا، کہ میرے لال ان انگلیوں کے درمیان دیکھو، مدینہ نظر آ رہا ہے۔ کہا بابا، کہ محلے بنی ہاشم نظر آیا۔ کہا بابا، کہ گھر نظر آیا۔ کہا بابا، کہ آنگن نظر آیا، حجرہ نظر آیا۔ کہا بابا سب نظر آ گیا۔ کہ آپ دیکھو بہن بھی نظر آ جائے گی۔ کہ بابا مصلی ہے سغرا نہیں ہے، حجرہ ہے سغرا نہیں ہے، آنگن ہے سغرا نہیں ہے، کہ میرے لال کوئی نظر آ رہا ہے؟ کہا بابا ایک صحیح بی بی ہاتھ میں اپنا لیے دروازے میں بیٹھی ہے، کہ پہچان یہ تیری بات۔ سنا داری گرام، یہ تمہاری بہن سغرا ہے، چلے بلا کا جہاد کیا، گھوڑے سے زمین پہ آئے، بابا کو سلام کیا۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہوا، میر انیس نے نظم کیا کہ ادھر 18 برس کا بیٹا گھوڑے سے گرا، ادھر 57 برس کے حسین نے آسمان کو دیکھ کے آہ بھری۔ میر انیس نے نظم کیا کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، ارے سید نے آ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے ماں۔ روتے ہوئے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، ارے بانو پکاری خیر تو ہے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری
بولیا عزیزہ صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شام، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ رو چکے آپ، پڑھ چکا میں، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ یہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، علی اکبر کے صدقے میں تمہاری گودیں آواز رہے۔ سننا میری بچیوں، میری بہنوں، میری ماں، اللہ نے ماں کو ایک ایسی صفت دی جو باپ کو بھی نہیں ملی۔ وہ صفت یہ ہے کہ 10 بچے جمع ہو جائیں اور چیخنے لگے، چلانے لگے، لیکن اگر ماں کا اپنا بچہ ان کے بیچ میں رونے لگے تو کتنا ہی شور ہو، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ یہ بات پہنچ گئی، اب سنیے، سن کر یہ استغاثہ فرزند کچھ خصال سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانوں پکاری خیر تو ہے، اے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی؟ صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شان، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے۔ اللہ رونے میں کمی نہ کرنا، میری آواز شکستہ تھی، تم نے نعرے لگا دیے، سبحان اللہ کہہ دیا، مجھے طاقت مل گئی، ارے سیدہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو آواز بلند روئیے، یہ فاطمہ دنیا عزیزوں 5 منٹ پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں۔ بانوں کو قسم دے کے چلے شاہ نامدار، وہ بھوک اور وہ پیاس، وہ صدمے، وہ اضطراب، دل تھا الٹ پلٹ کہ کلیجہ تھا بے قرار، فرماتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے آئے، ارے گھبرائی ہو رہا، اے علی اکبر ہم آتے آئے، فرماتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے ہیں، گھبرائیو نہ اے علی اکبر ہم آتے ہیں۔ جناب مختار نے حمید ابن مسلم سے پوچھا کہ تو بھی کربلا میں تھا، یہ بتا کبھی تجھے بھی کربلا میں رونا آیا؟ اس نے کہا میں نے بہت لاشیں دیکھی، میرا دل پتھر کا ہے، مجھے رونا ہونا نہیں آتا۔ کہ کوئی منظر تو نے دیکھا جو تو رویا؟ کہا ایک منظر دیکھا۔ کہا کیا منظر؟ کہا 18 برس کا بیٹا گھوڑے سے گرا، حسین زمین میں گر گئے۔ ادھر باپ نے کہا بابا، بیٹے نے کہا بابا، کہا میں نے دیکھا، میں گھوڑے کی رکابوں میں بلند ہوا، میں نے گھوڑے کی پیٹھ پہ اپنے گھٹنے کو رکھ کے دیکھا، جیسا ہی بیٹے نے پکارا حسین جیسا صالح، دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے گرے، پھر اٹھ گئے، پھر گرے، پھر اٹھ گئے، پھر گرے، سننا زداروں، پھر گرے پھر اٹھ گئے۔ کہ مجھے رونا تب آیا کہ
اب جو اکبر کا جسم دیکھا، اب جو حسین گرے تو اٹھا نہ گیا، ایسے چلے جیسے چھوٹا سا بچہ کٹریوں کے بال آتا، ایلا یا بنیا ایلا یا علی اکبر ایلا یا بنیا. بی بی سیدہ اس خدمت کو قبول کر لیجئے. بھائی میں اپنے لیے اپنے تذکیر دل کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں اپنے گرو نانے کے لیے. آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے رونے کا موقع دے رہے ہیں. یہی انداز ہونا چاہیے. میں نے گزارش کی تھی اپنے نوجوانوں سے کہ بزرگوں نے یہی طریقہ دیا ہے ہمیں یاد ہے بچپن میں اگر ہم ہنس دیتے تھے تو ہمارے باپ علم پکڑ کے کہتے تھے پالنے والے ہمیں موت دے دے تاکہ یہ روئے. انہیں مجھے معاف کیجئے گا 2-4 منٹ بڑھ جائے. یا بنیا یا ولدی علی الدنیا بعدک لفا. یہ امام حسین کا جملہ ہے. اس کا ترجمہ جانتے ہیں آپ؟ مولانا مہدی افتخاری صاحب قبلہ بیٹھے، اجاز ماموں عباس میاں، یہ امام حسین کا جملہ ہے. یا ولدی یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا. یہ امام وقت کہہ رہا ہے اے علی اکبر اب تیرے بعد حسین جی کے کیا ہوگا. دیکھیں آپ دعا کیجئے میرے حق میں. کل آخری مجلس ہے، میں نے طے کیا ہے اب تک آپ ہم سے خطیبوں سے ذاکروں سے مولاناؤں سے مصائب سنتے. کل میں امام کی زبانی آخری امام کی زبانی ان کے جد کے مصائب سنانے کی کوشش کروں. میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں، ارادہ کر رہا ہوں. اب دیکھتا ہوں ماحول ساتھ دے گا کہ نہیں. اگر ساتھ دیا تو میں پڑھوں گا. میں ایک جملہ کبھی پڑھ چکا ہوں کہ السلام علی مقتول الوتین. امام نے کہا سلام اس پر کہ جس کے دل کی رگوں کو کاٹ ڈالا ہے. اگر جناب سیدہ نے اجازت دی تو میں امام کی زبانی خدا قدم کلیجہ پھٹ جائے گا. آپ سال بھر آپ کو یاد رہے گا، کچھ رونے کے لیے نہیں رہے گا. کیا کیا جملے. سلام اس پر کہ جس کی دائی پسلی یا بائی پسلی پائے گا. وقت سنیے آج یہ کہ یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا. اور میرے لال تیرے بعد اب حسین جی کے کیا کرے زندگانی دنیا بخاک. پہنچے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا. آپ جانتے ہیں لاش دیکھتے ہی کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے جب امام حسین نے علی اکبر کو دیکھا تو کیا ہوا؟ خدا لعنت کرے ابن زیاد ملعون پر. اس جملے کو محسوس کر لیا تو رونے کو بہت ہوگا. امام حسین 57 برس کے تھے. 57 ایئر. 57 برس کا آدمی ادھیڑ کہلاتا ہے، بوڑھا نہیں کہلاتا. اس زمانے میں عرب میں تو 60 برس کے آدمی جوان مانے آتے تھے. امام حسین 57 برس کے تھے. آپ کے بال سیاہ تھے، آپ کے ریشے مبارک سیاہ تھے. لیکن ابن زیاد کے دربار میں خدا اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے، اس کے ماننے والوں کو تباہ و برباد کرے. جب حضرت کا سر پہنچا تو اس ملعون کے پاس ایک کانٹے دار چھڑی تھی. اس نے اس چھڑی سے حضرت کے ہونٹوں کو پکڑا. دیکھیے مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. سن لیجیے گا یہ بات. سب سے متاثر رائٹر محمد ابن اسماعیل بخاری گزرا ہے.
جس نے صحیح بخاری میں نہ غدیر کو لکھا نہ کربلا کو لکھا، لیکن وہ بخاری جس میں واقع کربلا نہیں ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ انس نام کے ایک صحابی، وہ بھی محب اہل بیت نہیں تھے، ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے، تو جب ابن زیاد نے اپنی چھڑی امام کے ہونٹوں پر ماری تو انس کھڑا ہو گیا اور کہا ابن زیاد چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی ہونٹوں کو چوما کروں، میں نے نبی کو ہونٹوں کو چومتے دیکھا۔ پھر اس ملعون نے، ابن مرجانہ نے اپنی بے شمار اپنی چھڑی سے حضرت کی ریش کو ہلانا شروع کیا اور حضرت کی زلفوں کو ہلانا شروع کیا۔ ایک جملہ کہا کہ حسین تم تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، لیکن جب دربار میں سر پہنچا تو بال سفید تھے، ریش سفید۔ سنیے گا یہ جملہ اگر محسوس کر لیا کہ فرزند رسول تم تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، تو کونے سے ایک بہن اٹھ کے کھڑی کہ میرا بھائی بوڑھا ہوا نہیں ہے، غم اکبر نے بوڑھا کر دیا۔ میں لکھا ہے جب حسین خیمے سے چلے تو ریش سیاہ تھی، اکبر کو پہنچے بال سفید ہو گئے، ریش سفید ہو گئے۔ یا بلیا عزیزوں 2 منٹ میں تمام ہو گئے۔ اب وہ جو میں کبھی پڑھ چکا ہوں وہ میں نہیں پڑھنے کا، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صبح اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صبح اول سے اٹھا لائے حسین، دی صدا اپنا پسر آن کے لے جا مانو، چھت گیا پرچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، لاشے کو لٹھایا، آؤ زینب، آؤ رقیہ، آؤ لبابہ، آؤ سکینہ، آؤ رباب، بیویاں آتی جا رہی ہیں، اکبر کے لاشے پر روتی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا فضا، ساری بیویاں آ گئی، اکبر کی ماں کہاں ہے؟ مملے تمام ہو رہی ہے، جاؤ اکبر کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ فضا چلی ایک خیمے کے اندر، ام لیلہ بالوں کو کھولے، ہاتھوں کو اٹھائے، آنکھوں کو پھیلائے، خاموش بیٹھی ہے۔ فضا نے کہا بی بی اٹھیے، آقا نے بلایا ہے۔ کہا فضا یہ شور کیسا؟ کیا میرا بچہ آ گیا؟ کہا آ گیا، مگر بولتا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ چلیے بی بی اب مجھے دیکھیں مریل تمام۔ جناب ام لیلہ اپنی جگہ سے اٹھی، دائیں موڑی پردے سے ٹکرا گئی، بائیں موڑی پردے سے ٹکرا گئی۔ فضا نے کہا بی بی چلتی کیوں نہیں؟ کہا چلنا چاہتی ہوں، مجھے دروازہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اے فضا، ارے دروازہ کدھر ہے؟ اے فضا دروازہ۔